بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ذوی الفروض میں سے آج ہم احوال جدہ صحیحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جد صحیح اور جد فاسد۔ تو ہم نے کہا تھا جہاں پر مذکر کا واسطہ ہو تو وہ جد صحیح ہوتا ہے، اور جہاں پر مؤنث کا واسطہ ہو تو وہ جد فاسد ہوتا ہے۔ یعنی درمیان میں واسطہ مذکر کا آئے گا، جیسے دادا ہے، درمیان میں واسطہ والد کا ہے جو مذکر ہے تو وہ جد صحیح ہوتا تھا، اور جہاں پر والدہ مؤنث کا واسطہ ہے جیسے نانا تو وہ جد فاسد ہوتا تھا۔ تو جد صحیح کو تو میراث میں حصہ ملا کرتا تھا، لیکن جد فاسد کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر جدہ صحیحہ کی جو ہم تعریف کریں گے یہ وہ تعریف نہیں ہے، بلکہ میت اور جدہ کے درمیان جد فاسد کا واسطہ نہ ہو۔ اگر درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہیں ہے، یعنی نانا کا واسطہ نہیں ہے، تو وہ جدہ صحیحہ ہے۔ تو یہاں پر ام الاب اور ام الام، ام الاب یعنی دادی، والد کی ماں دادی، اور ام الام یعنی والدہ کی ماں نانی، یہ دونوں جدہ صحیحہ ہیں۔ جدہ فاسدہ کیا ہے؟ جدہ فاسدہ کی تعریف، جدہ فاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ میت اور جدہ کے درمیان جد فاسد کا واسطہ ہو، جیسے ام ابی امی یعنی نانا کی ماں، جو نانا کی ماں ہے وہ جدہ فاسدہ ہے۔ تو یہاں پر جدہ صحیحہ کے اندر دادی بھی آئے گی اور نانی بھی آئے گی، یہ دونوں داخل ہو جائیں گے۔ جدہ صحیحہ کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت میں اس کو سدس ملتا ہے اور ایک حالت میں یہ محجوب ہوتی ہے۔ پھر ہر ایک کے لیے تین صورتیں ہیں، سدس بھی تین صورتوں میں اس کو ملے گا، اور محجوب ہونے کی صورتیں بھی تین ہیں، وجوہات تین ہیں۔ جن تین صورتوں میں اس کو سدس ملے گا وہ ہے کہ دادی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، یعنی دادی ہے، نانی ہے، ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، ان کو سدس ملے گا۔ ابویہ ہو یا امیہ ہو، ابویہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر باپ واسطہ ہوگا، اور امیہ وہ ہوگی جہاں پر ماں واسطہ ہوگی، یعنی دادی ہو یا نانی ہو، ابویہ ہو یا امیہ ہو، ان کو سدس ملے گا۔ ایک قرابت والی ہو یا ایک سے زائد قرابت والی ہو، یعنی ذی قرابتین ہو یا ذی قرابتین ہو۔ اب یہ یہاں پر ایک جانب سے بھی دادی جدہ صحیحہ بن رہی ہے، دوسری جانب سے بھی جدہ صحیحہ بن رہی ہے، تو پھر بھی اس کو سدس ملے گا، ایک ہی سدس ملے گا۔ اور اگر صرف ایک قرابت والی ہو، یہاں پر یہ جو کھڑی ہے یہ صرف ذی قرابتین ہے، اس کو بھی سدس ملے گا۔ یعنی اگر ایک سے زیادہ قرابت والی ہو تب بھی سدس ملے گا، یا صرف ایک قرابت والی ہو پھر بھی سدس ملے گا۔ محجوب ہونے کی وجوہات یا محجوب کن تین صورتوں میں ہوتی ہے؟ تو محجوب ہونے کی بھی تین صورتیں ہیں، تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، ان کے ہوتے ہوئے ساری دادیاں، چاہے وہ دادی ہو، نانی ہو یا دادی آگے چلے جائیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ساری دادیاں محجوب ہوں گی۔ نمبر دو، قربا کے ہوتے ہوئے بودا محجوب ہوگی۔ یہ یہاں پر یہی سمجھ لیں، ایک نانی کھڑی ہے اور نانی آگے پر نانی کھڑی ہے، تو نانی کے ہوتے ہوئے پر نانی، دادی کے ہوتے ہوئے پر دادی، وہ محجوب ہوگی۔ قربا کے ہوتے ہوئے بودا محجوب ہوگی۔ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذی واسطہ، یعنی جس واسطے کے ساتھ وہ نانی بن رہی ہے، پر نانی بن رہی ہے، تو واسطہ ہوتے ہوئے وہ ذی واسطہ محجوب ہو جائے گی۔ تو واسطہ کے ہوتے ہوئے ذی واسطہ، یعنی جس واسطے کے ساتھ وہ بعد والی حقدار بن رہی تھی، تو جو پہلے ہے وہ واسطہ وہ کھڑی ہوئی ہے، تو ذی واسطہ محجوب ہو جائے گی۔ تو جدہ صحیحہ کی دو حالتیں، سدس اور محجوب، تین صورتوں میں ان کو سدس ملتا ہے اور تین صورتوں کے اندر یہ محجوب ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔